بیوی ہار گیا قسط نمبر 1۔ آج جو کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں اس کا تعلق ہندوستانی پنجاب سے ہے۔ ان دنوں میں شہر کے مضافاتی علاقے کے تھانے میں تعینات تھا۔ میرے تھانے کے زیر اثر خاصا وسیع علاقہ تھا۔ یہاں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی۔ ایک روز قتل کی ایک واردات کی اطلاع آئی۔ نزدیکی گاؤں سے 3 دیہاتی تھانے میں یہ اطلاع لے کر آئے کہ ان کے گاؤں کے قریب کھیتوں میں ایک آدمی کی لاش پڑی ہے۔ لاش شناخت ہو گئی ہے اور مقتول اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ مقتول کا نام جوہر علی بتایا گیا، یعنی مرنے والا مسلمان تھا۔ اصولاً تو اس واردات کی اطلاع لے کر اس گاؤں کے نمبردار کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اس کے فرائض میں شامل تھا۔ میں اس گاؤں کے نمبردار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ہندو تھا اور اس کا نام تلیجا رام تھا۔ میں نے اطلاع لے کر آنے والے دیہاتیوں سے پوچھا کہ تلیجا رام خود کیوں نہیں آیا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ نمبردار کو بخار چڑھا ہوا ہے اور وہ لاش کی حفاظت کے لیے وہیں پر موجود ہے۔ میں نے جلدی کاغذی کارروائی مکمل کی اور 3 کانسٹیبلوں کو لے کر وقوع پر پہنچ گیا۔ وقوع پر آس پاس کے دیہاتیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ تلیجا رام مجھ کو دیکھ کر تیزی سے میری طرف آیا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے تک لے جا کر پرنام کیا۔ میں تلیجا رام سے واردات کی تفصیلات پوچھنے لگا۔ اچانک ایک طرف سے ایک عورت کے بلند آواز سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اس طرف دیکھا، ایک پختہ عمر کی عورت اپنے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی اور لاش کی طرف جانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ ایک 22 یا 20 سال کی نوجوان اس عورت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمبردار نے مجھ کو بتایا کہ یہ عورت مقتول جوہر علی کی بیوی ہے اور نوجوان لڑکا مقتول کا بیٹا مظہر علی ہے۔ اس بیٹے کے علاوہ جوہر علی کی 2 بیٹیاں ہیں جو دوسرے علاقوں میں بیاہی گئی ہیں۔ ان کو بھی اطلاع بھجوائی جا چکی تھی۔ لاش گندم کے کھیت کے 5-6 گز کے اندر پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے کھیت کے اندر جا کر دیکھا، لاش اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ جہاں لاش پڑی تھی اس کے ارد گرد کی فصل ٹوٹی ہوئی اور مسلی ہوئی تھی۔ لاش کے اور ارد گرد خون بہہ کر جم گیا تھا اور اس پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ پشت پر کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں کی مدد سے لاش کو سیدھا کر کے دیکھا۔ اچھا خاصا خوبصورت آدمی تھا۔ مہنگے کپڑے کی بنی ہوئی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیٹ پر زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے پیٹ پر سے قمیض ہٹا کر دیکھا۔ چاقو یا خنجر کے 4-5 زخم تھے۔ ایک زخم تقریباً 4-5 انچ لمبا تھا۔ سب زخم گہرے تھے۔ میں نقشہ صورتحال مرتب کیا، لاش سے ملنے والی اشیاء کا اندراج کیا اور دیگر کاغذی کارروائی مکمل کر کے نمبردار اور چند معزز افراد سے بطور گواہ دستخط کروا لیے۔ میں نے لاش قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ جب لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جانے لگی تو مقتول کی بیوہ اس قدر دردناک انداز میں بیان کرنے لگی کہ وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہرحال لاش چلی گئی اور میں نمبردار کے ساتھ اس کے مکان کی بیٹھک میں آ بیٹھا۔ میں نے مقتول کی بیوہ اور اس کے بیٹے سے بیان لینے سے پہلے ضروری سمجھا کہ نمبردار سے مقتول کے متعلق کچھ معلومات لے لوں اور پھر نمبردار کی معلومات کی روشنی میں مقتول جوہر علی کی جو شخصیت میرے سامنے آئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ جوہر علی کی گاؤں میں خاصی زمین تھی جس سے اس کو سال بھر کا اناج مل جاتا تھا۔ وہ خود زمینوں پر کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اپنی ساری زمینیں اس نے ٹھیکے پر دے رکھی تھیں اور خود شہر کی منڈی میں آڑت کا کام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں شہریوں جیسے چاؤ چونچلے پائے جاتے تھے۔ بڑا شوقین مزاج اور شوباز آدمی تھا، عورتوں کا شکاری تھا۔ مقتول جوہر علی کے متعلق نمبردار تلیجا رام نے سب سے اہم بات بتائی وہ یہ تھی کہ اس کی عمر 40-42 سال کے قریب تھی اور اس عمر میں بھی وہ ایسی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ گورے چٹے رنگ اور اچھے نین نقش کی وجہ سے عورتیں اس کی جانب مائل ہو جاتی تھیں۔ جوا بھی کھیلتا تھا مگر نشے سے دور بھاگتا تھا۔ سگریٹ تک نہیں پیتا تھا۔ مقتول کے کردار کے بارے میں جان کر میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ جوہر علی نے ضرور کسی کی بہن، بیٹی یا بیوی سے یارانہ لگانے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے وارثوں کو اس بات کا علم ہو گیا اور انہوں نے موقع پا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اب میرا کام یہ تھا کہ میں یہ معلوم کروں کہ مقتول جوہر علی کے آج کل کس عورت کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے اس بارے میں جب نمبر تلیجا رام کی رائے لی تو اس سے پوچھا کہ وہ کیا بتا سکتا ہے کہ مقتول جوہر علی کے تعلقات آج کل کس عورت کے ساتھ تھے۔ نمبردار کچھ سوچتے ہوئے بولا، میری نظر میں تو ایسی ایک ہی عورت ہے اور وہ اس گاؤں کے رہنے والے ایک سکھ بھوپندر سنگھ کی بیوی دلجیت کور ہے۔
جب میں نے دلجیت کور کے متعلق تفصیل پوچھی تو نمبردار نے مجھ کو ایک لمبی کہانی سنا دی۔ تلیجا رام نے بتایا کہ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، لیکن سنا ہے کہ بھوپندر سنگھ شراب کے نشے میں دھت جوئے کے اڈے پر اپنی گھر والی دلجیت کور کو جوہر علی کے آگے ہار گیا تھا۔ بعد میں بھوپندر سنگھ کا نشہ اترا تو اس نے اپنی خوبصورت بیوی کو جوہر علی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر جوہر علی اور بھوپندر سنگھ میں اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ دوسرے جواریوں نے بیچ بچاؤ کر دیا اور فیصلہ دیا کہ اصولاً بھوپندر سنگھ ہمارے سامنے اپنی بیوی جوہر علی کے آگے ہار چکا ہے۔ اگر جوہر علی یہ بازی ہار جاتا تو داؤ پر لگی رقم کا مالک بھوپندر سنگھ ہوتا، لیکن چونکہ بھوپندر سنگھ بازی ہار چکا ہے تو اب بھوپندر سنگھ کو گھر والی جوہر علی کی ملکیت ہے۔ پھر بھی ہم جوہر علی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھوپندر سنگھ کے ساتھ کچھ رعایت کرے۔ اس کے جواب میں جوہر علی نے کہا کہ بھوپندر سنگھ کے ساتھ اتنی رعایت کر سکتا ہے کہ جتنی رقم داؤ پر لگی تھی بھوپندر سنگھ اس سے دگنی رقم دے کر اپنی بیوی چھڑا لے۔ اس بات پر بھوپندر سنگھ پریشان ہو گیا کہ وہ اتنی زیادہ رقم کا فوری طور پر انتظام نہیں کر سکتا۔ تب جوہر علی نے کہا کہ وہ بھوپندر سنگھ کو 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہے۔ بھوپندر سنگھ 1 ہفتے تک پیسوں کا انتظام کر لے اور اپنی بیوی کو چھڑا لے، اور اگر وہ 1 ہفتے تک انتظام نہ کر سکا تو پھر وہ اس کی بیوی کو چھین لے گا۔ بھوپندر سنگھ جوہر علی کی یہ بات مان گیا اور 1 ہفتے تک پیسے واپس کرنے پر راضی ہو گیا۔ بھوپندر سنگھ کو جوہر علی کی جانب سے 1 ہفتے کی مہلت تو مل گئی تھی، مگر بھوپندر سنگھ ایک معمولی مزارع تھا، بڑی مشکل سے گھر کا دال دلیا پورا کرتا تھا۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا اس کے لیے ناممکن تھا، اور اس نے ادھر ادھر سے یاروں دوستوں سے پیسے ادھار مانگنے شروع کر دیے، مگر اس کے یار دوست بھی مالی لحاظ سے اسی جیسے تھے۔ 4 دن گزر گئے تھے اور وہ بہت تھوڑے پیسے جمع کر سکا تھا۔ صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ بھوپندر سنگھ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں کر سکے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اسے اپنی بیوی ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کی گھر والی کے پاس تھوڑا سا زیور پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنا زیور اسے دینے پر آمادہ ہو جائے تو پھر کام بن سکتا ہے۔ دلجیت کور اپنے زیور کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند جوا کھیلتا ہے اور جواری کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ جواری ہارتا بھی جاتا ہے اور اس امید پر کھیلتا بھی جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بازی میں اپنا سامان پورا کر لے گا۔ اسی امید پر وہ اپنی آخری پونجی اور پھر گھر کا سامان بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ بعض بغیرت اور بے حس جواری اپنی بیوی تک کو تاش کے پتوں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور ایسی ہی غلطی بھوپندر سنگھ بھی کر بیٹھا تھا، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا۔ بھوپندر سنگھ کی بیوی دلجیت کور بڑی سخت طبیعت کی عورت تھی، اس میں سکھوں والی بے باکی بھی تھی۔ وہ اکثر بھوپندر سنگھ کو ننگی گالیاں بکتی رہتی تھی اور کبھی کبھار ہاتھا پائی پر بھی ادھر آتی تھی۔ بھوپندر سنگھ اس سے زیور مانگتا تو وہ کبھی نہ دیتی، اس لیے بھوپندر سنگھ نے اپنی بیوی کا زیور چوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھوپندر سنگھ کو یہ معلوم تھا کہ اگر اس کی بیوی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ گھر میں بڑا دنگا فساد ہوگا۔ دوسری طرف اس کی عزت اور غیرت کا معاملہ تھا۔ بھوپندر سنگھ بے غیرت نہیں تھا، لیکن دیسی شراب کے نشے کی ترنگ میں وہ اپنی عزت اور غیرت کو داؤ پر لگا بیٹھا تھا۔ دلجیت کور نے اپنا زیور ایک ٹرنک میں رکھا ہوا تھا اور اس ٹرنک کو ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ اس تالے کی چابی دلجیت کور نے ایک ڈوری میں پرو کر گلے میں پہن رکھی تھی۔ آدھی رات کے وقت جب دلجیت کور گہری نیند میں سو رہی تھی تو بھوپندر سنگھ نے بڑی استادی سے اس کے گلے سے چابی نکال لی اور ٹرنک کا تالا کھول کر زیور ڈھونڈنے لگا۔ کپڑوں کے اندر نچلی تہہ میں اسے زیور مل گیا۔ بھوپندر سنگھ نے اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر یہ ساری کارروائی کی تھی۔ زیور نکال کر اس نے ٹرنک کو تالا لگا دیا، لیکن بھوپندر سنگھ کی قسمت خراب تھی، یا اسے شامت امال کہہ لے کہ عین اسی وقت صحن میں 2 بلیاں لڑنے لگیں اور بڑی خوفناک آواز میں گھرانے لگیں۔ بلیوں کی آواز سے دلجیت کور کی آنکھ کھل گئی اور پھر بھوپندر سنگھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دلجیت کور بھوپندر سنگھ کو ننگی گالیاں دینے لگی۔ بھوپندر سنگھ اپنی بیوی کی منت سماجت کرنے لگا کہ زیور اسے دے دے۔ دلجیت کور نے بھوپندر سنگھ سے کہا کہ وہ سیدھی طرح بتا دے کہ اسے زیور چوری کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ بھوپندر سنگھ نے دلجیت کور کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن دلجیت کور ٹلنے والی عورت نہیں تھی۔ آخر مجبور ہو کر بھوپندر سنگھ کو اسے اصل بات بتانی پڑی۔ بھوپندر سنگھ کی بات سن کر دلجیت کور نے بلند آواز میں بولنا شروع کر دیا اور ایسی سنائی کہ بھوپندر سنگھ کو شرم سے پسینہ آ گیا۔ ارد گرد کے ہمسائے بھی جاگ اٹھے اور یوں صبح تک سارے گاؤں والوں کو معلوم ہو گیا کہ بھوپندر سنگھ نے کیا بغیرتی دکھائی ہے۔ دلجیت کور نے کہا کہ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں کہ بھوپندر سنگھ نے باپ کا مال سمجھ کر مجھے داؤ پر لگا دیا۔ اگر میرا خاوند بغیرت ہو گیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر بغیرت بن کر دکھاؤں گی۔ اب میں اسی کی ہوں جس نے مجھ کو جوئے میں جیتا ہے۔
اس کے بعد دلجیت کور نے بھوپندر سنگھ کو اپنے قریب آنے اور ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ پھر دلجیت کور نے انتقاماً جوہر علی سے ایسے تعلقات قائم کر لیے جن کی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا، جو ناجائز تعلقات کہلاتے ہیں۔ یہ بھوپندر سنگھ کی غیرت پر ایک ایسی چوٹ تھی کہ اسے چپ لگ گئی اور وہ اندر ہی اندر گھلنے لگا۔ وہ سرے عام کہتا پھرتا تھا کہ اسے جب بھی موقع ملا وہ دلجیت کور اور جوہر علی کو قتل کر دے گا۔ بعد میں جوہر علی نے بھوپندر سنگھ کو جیت کی رقم معاف کر دی، مگر دلجیت کور نے بھوپندر سنگھ کو معاف نہیں کیا۔ وہ سرے عام دوسرے مردوں سے دوستیاں کرنے لگی تھی۔ اسی دوران 2-3 مرتبہ جوہر علی اور بھوپندر سنگھ کا جھگڑا بھی ہوا اور نوبت ہاتھا پائی سے ڈانگ سوٹے تک جا پہنچی۔ لیکن بھوپندر سنگھ اس بات سے مار کھا جاتا تھا کہ اس کی اپنی ہی مرغی خراب تھی جو دوسروں کے ہاں جا کر انڈا دیتی تھی۔ بھوپندر سنگھ کے دل میں جوہر علی کے خلاف دشمنی پکی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جوہر علی ہی تھا جس کی وجہ سے اسے اپنی خوبصورت بیوی سے نہ صرف ہاتھ دھونا پڑا بلکہ ہر طرف سے اس کی بے عزتی اور بغیرتی کے چرچے ہو گئے تھے۔ یہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے کی بات تھی۔ تلیجا رام نے بھوپندر سنگھ کی کہانی سنائی تو مجھے یوں لگا کہ اس نے بھوپندر سنگھ کی صورت میں جوہر علی کے قاتل کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دشمنی صاف ظاہر تھی اور قتل کی وجہ بھی موجود تھی۔ بھوپندر سنگھ اب میرا متشبہ نمبر 1 تھا۔ میں نے تلیجا رام سے بھوپندر سنگھ کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھیں، پھر اسے کہا کہ وہ اپنا کوئی آدمی بھیج کر بھوپندر سنگھ کو یہاں بلا لے۔ نمبردار نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ جائے اور بھوپندر سنگھ جہاں بھی ملے اسے لے کر یہاں آ جائے۔ بھوپندر سنگھ کے آنے تک میں نے مقتول کے لواحقین سے بیان لینا ضروری سمجھا۔ اگرچہ مقتول جوہر علی کے لواحقین صدمے کی حالت میں تھے، لیکن ان کا بیان لینا بھی بہت ضروری تھا۔ میں نے ماتم والے گھر میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک آدمی کو بھیج کر مقتول کے بیٹے اور اس کی ماں کو نمبردار کی بیٹھک میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ماں بیٹا آ گئے۔ بیٹا تو حوصلے میں نظر آ رہا تھا، مگر مقتول کی بیوہ کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ غم سے نڈال تھی۔ میں نے دونوں کے ساتھ رسمی افسوس کا اظہار کیا اور پہلے مقتول کے بیٹے کو بیان لینے کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے مقتول کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے باپ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ وہ بولا جناب یہ بات تو سارا گاؤں جانتا ہے کہ بھوپندر سنگھ میرے باپ کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا اور یہ پکا اسی کا کام ہے۔ میں نے کہا کہ بھوپندر سنگھ کی تمہارے باپ کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ وہ بولا اس کی بیوی آوارہ عورت ہے، وہ میرے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اور پھر مقتول جوہر علی کے بیٹے نے تقریباً وہی بات سنائی جو میں پہلے ہی نمبردار سے سن چکا تھا۔ مقتول کے بیٹے مظہر علی نے مجھ کو ساری بات سنانے کے بعد کہا جناب تھانے دار صاحب، مجھے پورا یقین ہے کہ میرے باپ کو بھوپندر سنگھ نے ہی قتل کیا ہے۔ میں نے مقتول کے بیٹے سے پوچھا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ تمہارے باپ کا کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں تھا؟ اس نے کہا جناب چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو ہر جگہ چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ قتل تک کی نوبت آ جاتی۔ میں نے کہا سنا ہے کہ تمہارا باپ عورتوں کا شکاری تھا۔ وہ بولا اس میں بھی میرے باپ کا کوئی قصور نہیں، لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ میرا باپ اونچا لمبا اور خوبرو مرد تھا، اس لیے عورتیں خود ہی میرے باپ کے پیچھے لگی رہتی تھیں اور میرے باپ کو بدنام کرتی تھیں۔ وہ آخر بیٹا تھا، باپ کی حمایت قدرتی بات تھی۔ میں نے مظہر علی سے چند اور باتیں پوچھ کر اس کو اٹھا دیا اور اس کی ماں کو بلا لیا۔ اس کی ماں سے بھی میں نے وہی باتیں پوچھی جو مظہر علی سے پوچھی تھی۔ ماں نے بھی تقریباً وہی جواب دیے جو اس کا بیٹا دے چکا تھا۔ مقتول کی بیوی سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ پکی شوہر پرست عورت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کا اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا۔ گھر کے باہر وہ کیا کرتا ہے اس بات سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب مجھے اس آدمی کا انتظار تھا جو بھوپندر سنگھ کو لینے گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آ گیا اور بھوپندر سنگھ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ بھوپندر سنگھ نے میرے سامنے آتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر ہندوؤں کی طرح مجھے سلام کیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب باقی تفتیش تھانے میں جا کر کروں گا۔ میں نے بھوپندر سنگھ سے کوئی بات نہیں کی۔ کانسٹیبلوں سے کہا کہ بھوپندر سنگھ کو ساتھ لے کر تھانے چلیں۔ یہ سنتے ہی بھوپندر سنگھ تڑپنے لگا کہ اسے تھانے کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ کانسٹیبلوں نے اس سے کہا کہ یہ اسے تھانے جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اگر وہ شرافت سے نہیں چلے گا تو پھر اسے چترول کرتے ہوئے لے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ تھانے پہنچ کر میں نے بھوپندر سنگھ کو حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت دوپہر کے 2-2:30 کا ٹائم تھا۔ میں نے بھوپندر سنگھ سے رات کو تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے اسے حوالات میں ڈال دیا گیا۔
شام 7 بجے کے قریب وہ کانسٹیبل آ گیا جو پوسٹ مارٹم کے لیے مقتول کی لاش لے کر گیا تھا۔ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے آیا تھا اور لاش کو ضروری کارروائی کے بعد مقتول کے بیٹے مظہر علی کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ موت کا وقت رات 12 بجے کے قریب لکھا ہوا تھا۔ مقتول کے چہرے پر چاقو یا خنجر سے وار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک وار نے مقتول کے معدے اور انتڑیوں کو کاٹ دیا تھا اور باقی کے زخم بھی جان لیوا حد تک خطرناک تھے۔ ادھر ادھر کے کاموں میں رات کے 9 بج گئے۔ میں نے بھوپندر سنگھ سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ بھوپندر سنگھ کو حوالات سے نکال کر میرے پاس لے آئے۔ بھوپندر سنگھ میرے سامنے آیا تو وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا، مگر خوف زدہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، واہ بھوپندرے واہ، یہ تم نے اصل مردوں والا کام کیا ہے۔ اب ایسے ہی مردوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار بھی کر لو۔ وہ پریشان ہو کر بولا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار، میں کسی جرم کا اقرار کر لوں؟ میں نے تو آج تک کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں جوہر علی کی بات کر رہا ہوں۔ جوہر علی نے تمہاری غیرت کو للکارا تھا اور تم نے اسے دنیا کے تختے پر ہی اٹھا دیا، اور یہ تمہاری جگہ کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو یہی کرتا جو تم نے کیا ہے۔ بھوپندر سنگھ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ یہ غلط الزام ہے سرکار، میں نے جوہر علی کو نہیں مارا۔ میں نے کہا، کیا تم اپنی گھر والی کو جوہر علی کے سامنے جوے پہ نہیں ہارے تھے؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ اپنی گھر والی اور جوہر علی کو موقع ملتے ہی قتل کر دو گے؟ اس نے مردہ سی آواز میں کہا کہ یہ سب سچ ہے سرکار، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جوہر علی کو میں نے قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم نے غیرت میں آ کر قتل کیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اقبال جرم کر لو۔ میں تمہاری مدد کروں گا اور ایسا کیس بناؤں گا کہ فوری اشتعال ثابت ہو جائے گا اور تمہیں بہت تھوڑی سزا ملے گی۔ بھوپندر سنگھ اپنے گروؤں کی قسم کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا، لیکن پولیس والے قسموں کی بجائے حالات اور واقعات اور شواہد کو سامنے رکھتے ہیں۔ تمام حالات اور واقعات بھوپندر سنگھ کے خلاف تھے اور قتل کی بڑی وجہ بھی سامنے موجود تھی۔ میں نے بھوپندر سنگھ کو منوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ قتل اس نے نہیں کیا۔ ایک ہی سوال کو گھما پھرا کر میں نے کئی بار پوچھا، اس کی یہ حالت کر دی کہ وہ رونے پر آ گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے منہ سے کچھ نہ اگلوا سکا۔ میرا دماغ چکرانے لگا تھا، اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنے ASI کو بلا کر بھوپندر سنگھ کو اس کے حوالات میں بھیج دیا اور کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، بے شک اسے ذبح کر دو، لیکن صبح تک مجھے اس سکھ کا اقبالی بیان چاہیے۔ ASI بھوپندر سنگھ کو لے کر چلا گیا تو مجھے خیال آیا کہ اس سارے ڈرامے کے ایک اہم کردار کو میں نظر انداز کر گیا ہوں، اور یہ اہم کردار تھا بھوپندر سنگھ کی بیوی دلجیت کور سنگھ۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں، صبح میرے آنے سے پہلے دلجیت کور کو تھانے میں بلا کر رکھے، اور اس کے بعد میں تھانے سے نکل آیا۔ میں جب تھانے سے نکل رہا تھا تو مجھے بھوپندر سنگھ کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ اگلی صبح جب تھانے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ دلجیت کور آ چکی ہے اور اسے دوسرے کمرے میں بٹھا رکھا ہے۔ میں نے دلجیت کور کو بلانے سے پہلے ASI کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھوپندر سنگھ نے اقبالی بیان دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ نہیں۔ ASI نے کہا، جناب وہ انسان نہیں جانور ہے، اتنا زیادہ تشدد تو کوئی عادی مجرم بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ بھی نہ کردہ جرم کو اقرار کر لیتا ہے، مگر اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، بس یہی کہتا ہے کہ بے شک مجھے جان سے مار ڈالو، جو کام میں نے نہیں کیا اسے کیسے مان جاؤں۔ ASI کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھوپندر سنگھ ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ قتل کسی اور نے کیا ہو۔ میں نے ASI سے کہا کہ دلجیت کور کو میرے پاس بھجوا دے، بھوپندر سنگھ کے متعلق بعد میں بات کریں گے۔ ASI چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک کانسٹیبل دلجیت کور کو میرے سامنے لے آیا۔ میں نے دلجیت کور کو دیکھا تو وہ صحیح معنوں میں پنجاب کی مٹی کا شاہکار تھی، مردوں کی طرح اونچا لمبا قد، انتہائی متناسب بدن، اور اس کا رنگ گورا نہیں تھا بلکہ گندمی تھا، اور اس کے نین نقش میں جاذبیت تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی بالکل نہیں تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ پراعتماد عورت ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دلجیت کور کو میرے سامنے بیٹھنے پر میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا بھوپندر سنگھ کا جھگڑا کیوں ہوا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، بھوپندر سنگھ پکا بغیرت ہے جی، وہ میرا خاوند ہے اور میں اس کے گھر کی عزت تھی، لیکن وہ بے شرم مجھے لوٹ کا مال سمجھ کر جوے میں ہار آیا تھا۔ جی تو دوستو، کہانی کا پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔
ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اس کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.